اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر بڑا ہو کر خود اعتمادی اور اپنے اوپر بھروسہ، اپنی ذات پر، اپنی رائے پر، اپنی طاقت پر بھروسہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے آپ کو چند طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، چند کام کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، بھروسہ اپنی طاقت پر، اپنی کام پر اور اپنی بات پر اس کے اندر بھروسہ پیدا ہوگا۔ اور اگر کسی کے اندر خود اعتمادی نہ ہو، کسی کے اندر سیلف کانفیڈنس نہ ہو تو ایسا بچہ، ایسا شخص معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، سوسائٹی میں وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے بچوں کے لیے اگر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے تو پھر بچپن ہی سے یہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور آپ نے خود اختیار فرمائے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز بچوں کے اندر قوت ارادی پیدا کرنی ہوگی۔ قوت ارادی یعنی ارادے کی مضبوطی، عزم و حوصلے کی پختگی پیدا کرنی ہوگی، اور یہ پیدا ہوگی دو چیزوں سے۔ پہلی چیز کہ آپ کو اپنے بچے کو عادت ڈالنی ہوگی راز کی حفاظت کی، کہ ظاہر ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ راز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو گھر والے یا ماں باپ یا وائف اور ہسبینڈ دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوستوں سے، کسی اور رشتہ دار سے، اس لیے وہ گھر ہی میں بات کو رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے سلسلے میں آپ کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو راز بہت زیادہ اہم بھی نہ ہو، معمولی راز ہو، آپ اپنے باشعور بچے کو اس میں شامل کیجئے اور اس کو بہت سنجیدہ ہو کر، بہت حساسیت کے ساتھ بٹھا کر سمجھا کر اس کو وہ بات بتائیے کہ بیٹا یہ ہماری بات ہے، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، کسی سے بتلانا مت، کسی سے بیان مت کرنا۔ یاد رکھیے جب آپ اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ بتائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے تو وہ راز کو ایسی حفاظت کرے گا اس کی جیسے کہ اس کے پاس آپ نے کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھی ہے، امانت کے طور پر رکھی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچہ راز کی حفاظت کرے گا بچپن ہی سے تو اس کے اندر پھر ارادے کی مضبوطی پیدا ہوگی اور اس کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز آپ کو قوت ارادی یعنی ارادے کی مضبوطی کے لیے آپ کو اپنے بچے کو روزے کی عادت ڈالنی ہوگی، کہ جب بچہ بھوک اور پیاس کے آگے جمے گا اور یہ بھوک برداشت کرے گا بچپن ہی سے، پیاس برداشت کرے گا، اگرچہ اللہ کے لیے ہے لیکن اس کا روزہ بھی اس کو ایک ایسی طاقت اور قوت فراہم کرے گا، جب وہ بڑا ہو کر زندگی کے میدان میں، زندگی کے دوڑ میں آئے گا تو پھر اس کو معمولی حادثے، معمولی مصیبتیں یا زندگی کی مصیبتیں، تکلیفیں، نقصان اس کو کمزور نہیں بنائے گی بلکہ اور مزید سے مزید طاقتور بنا دے گی اور اس کے اندر قوت ارادی پیدا کر دے گی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو خود اعتمادی کے لیے، سیلف کانفیڈنس کے لیے بچے کے اندر قوت ارادی پیدا کرنی ہوگی۔ دوسری چیز کہ آپ کو بچے کے اندر معاشرتی اعتماد کو بڑھانا ہوگا، سوشل کانفیڈنس کو بڑھانا ہوگا، کہ آپ جب اس کی صورت یہ ہوگی کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو مضبوط انسان بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کے اندر معاشرتی اعتماد بڑھائیں، اور اس کی صورت اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ آپ بچے کو سودا سلف میں اور گھر کے کاموں میں استعمال کریں، اور بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ اس کو ان کی بیٹھکوں میں شامل کریں، تاکہ وہ بھی جب بڑا ہو جائے تو وہ گھر کی ضروریات کو خود سے پورا کرنے والا ہو، اور پھر سودا سلف میں اور چیزوں کے خرید و فروخت میں اور لین دین میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، اور اس کو کوئی بار محسوس نہیں ہوگا، اور وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کے گھر کے معاملات کو اور اپنی آگے والی زندگی کو بہت آسانی سے پار کرے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ بچپن میں اس کو سوشل کانفیڈنس عطا کریں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز کہ آپ کو علمی اعتماد بڑھانا ہوگا، کہ اس کو بچپن ہی سے دین کا اتنا علم عطا کر دیا جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ایسی صورت میں قرآن و حدیث اس کو بتا دیا جائے، اس کی بنیادی معلومات، اس کی بیسک انفارمیشن اس تک پہنچ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، ان کی بائیوگرافی اور نیک لوگوں کے کارنامے اس کو بنیادی طور پر مختصر اسٹوریز، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں اس کو بتا دیا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ باہر نکلے گا اور باہر جب نکل کر اس کو جو غلط لوگ ملیں گے، غلط انفارمیشن دینے والے، تو اس کو وہ اپنی غلط باتوں سے اس کو گمراہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس نے بچپن ہی میں آپ کی وجہ سے، آپ ماں باپ کی وجہ سے آپ نے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، علم سکھایا،
تو آپ کی وجہ سے بچہ پھر گمراہ نہیں ہو سکے گا اور اپنے عقیدے پر اپنے دین پر قائم رہ سکے گا۔ چوتھی چیز اس کے اندر خود اعتمادی بڑھانے کی، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اندر اقتصادی اور تجارتی اعتماد کو بڑھائیں اور اکانومیکل اس کو اتنا مضبوط کر دیں اور اس کا کانفیڈنس اتنا مضبوط ہو کہ پھر اگر آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچپن ہی سے بچے کو تجارت کے اصول سکھا دیں، تجارت کی باتیں بتائیں، کیسے چیزیں خریدی جاتی ہیں، کیسے بیچی جاتی ہے، کیسے کسٹمر سے جو ہے بات کی جاتی ہے، قرض کیسے دیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، پیمنٹ کیسے دی جاتی ہے، کیسے وصول کی جاتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب آپ بچپن ہی سے اس کو سکھائیں گے تو اس کے اندر بچپن ہی سے خود اعتمادی پیدا ہوگی، کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس اس کے اندر آئے گا، اور پھر بڑا ہو کر پھر وہ بچہ بالکل مضبوط اور کامیاب انسان کی شکل میں معاشرے میں زندگی گزارے گا اور آپ کو دعائیں دے گا اور آپ کے پورے گھر کو جو ہے اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بچے تھے اور وہ بچپن ہی میں غلام کو بیچ رہے تھے، خرید رہے تھے، تو آپ نے دور سے دیکھا تو آپ کو بہت خوشی ہوئی اور آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا دی کہ اللہ اس کی کاروبار میں برکت دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو اپریشیٹ کرتے تھے، کہ سراہتے تھے کہ بچوں کے اندر بچپن ہی سے خود اعتمادی پیدا کی جائے، سیلف کانفیڈنس ان کے اندر جو ہے داخل کیا جائے، پیدا کیا جائے، اور یہ صرف اور صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ بچے کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بچوں کی نفسیاتی تربیت کرنی پڑے گی، اور اس کا جو دوسرا اصول آج بیان کیا گیا ہے اس کو جو ہے اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ اور دوسری چیز آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی دینی معلومات حاصل کر کے اپنے بچوں کو اس طرز پر اور دینی طرز پر، اسلامی طرز پر تربیت دینے والے بنیں، تاکہ آپ کے بھی بچے کامیاب ہو اور ان کے بچے بھی آگے چل کر کامیاب انسان کی شکل میں معاشرے میں زندگی گزار سکیں۔ اور لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔